بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکٹنگ پریزیڈنٹ جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم صاحب، ہوسٹ ہمارے صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملتان ڈویژن، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے آفس بیرر، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے آپ سے گزارش کی گئی کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں صرف آپ کو آج کی میٹنگ کا ایجنڈا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے مطابق جب ہماری میٹنگ جاری رہے گی تو پھر بعد میں آپ کو کوئی پریس اسٹیٹمنٹ ریلیز اگر ضرورت پڑی تو کر دیں گے، ورنہ میں پہلے ہی بتا دوں گا. اس وقت 3 ایشوز ہیں جس کے لیے ہم نے میٹنگ بلائی ہے. سب سے پہلے جو ایشو ہے ایجنڈا نمبر 1، وہ بھٹو صاحب کی برسی ہے. اور بھٹو صاحب کی جو برسی ہے وہ 4 اپریل کو ہونی ہے وہاں گڑی خدا بخش میں. اور ہم نے پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے تمام آفس بیررز کو مدعو کیا ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی اسٹریٹجی 4 اپریل کے حوالے سے وہ اپنی یہاں مکمل کریں تاکہ یہاں سے جو قافلے ہیں جنوبی پنجاب سے وہ وہاں جا سکیں اور ایک ایسی عالمی لیڈر، انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں پہنچ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو اگر اس وقت موجودہ حالات میں جو حالات نظر آ رہے ہیں تو اس وقت اگر وہ یہاں حیات ہوتے اور محترمہ بے نظیر بھی یہاں حیات ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ جو گمبھیر حالات اس وقت ملک کے معاشی اور جو سیاسی ہیں وہ ان کا حل کیا جا سکتا. اس وقت ملک میں جو مہنگائی، بے روزگاری اور جو کاروبار جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ زوال ہے، اس کو مستحکم کیا جا سکتا تھا. اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس بلائی اور اس کے لیے تمام لیڈران جو تھے مسلم ممالک کے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کو تاحیات چیئرمین ماننے کے لیے انہوں نے رضامندی ظاہر کی. اور آج وہ فقدان ہے اس لیڈرشپ کا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک ویژن تھا. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے کل کی ٹرین مارچ. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، خواہ بہت سے اپوزیشن کی طرف سے بہت بیانات آتے رہتے ہیں مگر ہم نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی. ہم نے اپنے ایجنڈے کے مطابق ہمیشہ چلے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ 26 تاریخ کو 30 گھنٹے جو ٹرین مارچ ہوگی وہ تقریباً 2 دن لگیں گے اور وہ اپنی منزل مقصود لاڑکانہ تک وہ پہنچیں گے. یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا. اور تھرڈ جو ایجنڈے پہ ہے وہ میں کنسلٹیشن ابھی کروں گا کہ ریگنگ کو روکنے کے لیے اور ضمنی الیکشنز کے لیے ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. اس کے لیے ابھی سے بہت سے لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں حکومتی سطح پہ جو ہمارے لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مراد دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور فنڈز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بلدیاتی اداروں کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان سے ووٹوں کی سبقت ہم لے جا سکیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے
ان کی عوامی سطح پر بہت مضبوط بنیادیں ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن کا کہ انہوں نے کمبائنڈ اپوزیشن ایک پالیسی کے تحت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک ارشد راں صاحب کو مقرر کیا ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پالیسی یہ تھی کہ جس پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ رنرز اپ ہوگا، دوسرے نمبر پہ ہوگا، اس کو ٹکٹ دی جائے گی اور اس کی حمایت کی جائے گی۔ اتفاق سے اس حلقہ میں پی پی 218 پہ جو رنرز اپ تھے وہ پیپلز پارٹی تھی، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا ہی کینڈیڈیٹ وہاں سے نامزد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو ہم بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ دے سکتے ہیں۔ آج پہلے بھی پریس کانفرنس گیلانی ہاؤس میں ہوئی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپیلوں میں گئے تھے اور وہ گئے تھے وہاں ٹریبونلز میں ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے اور عدلیہ سے بھی کہ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز جیسے کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا حسب صاحب کا کہ ہم جس پر اعتراضات ہوں گے ہم وہ حلقے کھولیں گے، تو ہمارا مطالبہ ہے جو ٹریبونلز میں شکایات گئی ہیں ان کے مطابق یہاں جو آج پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو کچھ ٹیسٹ کیس کے طور پر ہم نے کچھ حلقے جو ہیں ان کو ٹریبونلز میں بھیجا ہے، تو وہ اپنے وعدے کے مطابق ان حلقوں کو کھولیں اور جو نتائج ہوں وہ قوم کے سامنے ان کو پیش کیا جائے۔ ان کے اندر وہ بھی الزامات ہیں جو کنسیلمنٹ کے تھے، جیسے کہ جو انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے، اگر وہ ایسٹس ان کے مطابق نہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک آرٹیکل 62 سم تھنگ جو بنتا ہے اس کے مطابق ہم نے وہ بھی پیش کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ان کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرے گا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انصاف مل سکے اور وہ نمائندے اپنے حلقوں کا جو ہے وہ فل نمائندگی کر سکیں۔ اس کے بعد میں اپنے ہوسٹ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شارٹ نوٹس میں خود بھی انہوں نے یہ ایک محفل سجائی ہے، پارٹی کو مدعو کیا ہے، پارٹی کے لوگ سب یہاں آئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ڈیلیبریشنز ہوگی ان 3 ایشوز پہ انشاءاللہ وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گی۔ بہت بہت مہربانی۔ جان صاحب 218 کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز نے اپنا امیدوار نامزد نہیں کیا، لیکن کیا عملی طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کر رہی ہے؟ 2008 انہوں نے اپنا امیدوار نہیں کیا، لیکن امن سپورٹ کر رہی ہے۔ دیٹ واز انڈرسٹینڈنگ کہ جب ہم ہی رنرز اپ تھے تو انہوں نے اپنی اس پالیسی کے تحت انہوں نے ہمارے ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کی ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا۔ اچھا، یہ گیلانی صاحب، یہ کتنے حلقے آپ کھولنے کے لیے ادھر اوپن کرنے کے لیے ٹریبونل میں جا رہے ہیں؟ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جتنے بھی ٹریبونلز میں آج تک جو بھی گئے ہیں ان کو کھولا جائے، ان کو اس کے اوپر بحث کی جائے، سنا جائے۔ پورے پاکستان کے حلقے ہوں گے یا پنجاب کے ہوں گے؟ دیکھیں ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اوور آل جو بھی ہیں ان کو کھلنا چاہیے۔ کھلنے سے میری مراد یہ ہے کہ پہلے ان کی سننی چاہیے کہ ان کے گریونس کیا ہیں۔ صاحب کراچی میں جو ہے وہ سمندر کے نیچے گیس بھی ملا ہے اور ایشیا کی سب سے زیادہ مقدار میں گیس اور فیول ملا، اس حوالے سے عمران خان نے آج اعلان بھی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی تقدیر بدلنے والی؟ دیکھیں میں یہ اگر ایکسپلور ہوا ہے تو وہ خوش آئند بات ہے، تو اس کے لیے میں قوم کو مبارکباد پیش کروں۔ صاحب آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی اور اسلامی سربراہ کانفرنس کے ذریعے ہی
उस वक्त मुल्क में एक बड़ा बहरान था जिस पर काबू पाया गया। आप आज समझते हैं कि उसी सतह पे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि बैन-अ-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार जो है बहाल हो सके? देखें, OIC में तो हमने शमूलियत नहीं की और तवक्को करते हैं कि एक इस किस्म की एक और इजलास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें ये हमारा इनिशिएटिव था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इनिशिएटिव था, उनको जाना चाहिए था उसमें इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में उनको बिल्कुल शामिल होना चाहिए था। तो बाकी मैं इस मौके पे क्योंकि अज़ान भी आ रही है तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ीलैंड को, जिन्होंने सॉलिडारिटी शो की है मुस्लिम उम्मा के साथ। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये फोर्स्ड ये वाक़यात हो रहे हैं जो सिंध में, जैसे 2 हिंदू बच्चियां जो है वो उनका किडनैप हुआ, फोर्स कन्वर्जन के जो वाक़यात हो रहे हैं, आपने भी इस पर कानून साजी पीपल्स पार्टी खासी उसमें संजीदगी से वो किया था। तो क्या समझते हैं कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या लाएअमल होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमारे आइन के अंदर मुकम्मल आज़ादी है कि जो हमारे अक़लियत भाई हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी फरमाया था, जो हमारा परचम है उसका जो सफ़ेद हिस्सा है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और हमारे माइनॉरिटीज़ जो हैं हम उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये जो वाक़यात हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें टेलीविज़न पर मैंने मुख्तलिफ भी सुनी हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी धरना देना चाहती है तो मैं आपको कंटेनर बरामद करूंगा, तो क्या पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा इरादा है अगर मुतालबा ना मानेंगे तो लॉन्ग मार्च होगा? पहले ये बताएं, जब पेशी के मौका पर या बिलावल भुट्टो साहब गए और आसिफ अली जरदारी साहब गए तो हमने कंटेनर का मुतालबा किया उनसे। हम ये नहीं कि हमने किसी के कहने पे कोई बात करनी है, हम जो मुल्क में जो अवाम की तकलीफ़ हैं उसको हमने उजागर करनी है। हमें इमरान खान की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। वो अभी आए हैं, वो हो सकता है गलत फहमी में हों। अपोजिशन हम पहले भी करते रहे हैं, हम उस वक्त भी अपोजिशन की जब ज़ियाउल हक साहब थे, हमने उस वक्त भी अपोजिशन की जब उस वक्त ये अपना जनरल मुशर्रफ थे, और हम हर डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो वो कंटेनर पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती, जमहूरी पॉलिटिक्स करती है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और आउटसाइड द पार्लियामेंट भी। सर, बिलावल के ट्रेन मार्च को किस तरह देख रहे हैं? देखें, इसको देखने की क्या ज़रूरत, सारी दुनिया देखेगी, वो आप देख लेंगे। क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हुकूमत गिराओ तहरीक का आगाज़ है ट्रेन मार्च? देखें, मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इश्यूज़ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करती है, यानी कि जो इश्यूज़ होंगे इश्यूज़ को लेकर आगे चलेगी। तो वो इश्यूज़ पार्लियामेंट के अंदर भी और जो बाहर भी उन इश्यूज़ को टेकअप करेगी। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई गिरता है या खड़ा होता है, इस पे हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक मैं बात कहूँगा, और वो मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जेक्टिव एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और बहुत बड़ी पोजीशन होने के नाते उनको एक बात एक मर्तबा करनी चाहिए। अगर वो कहें कि हमने NRO नहीं देना, तो वो लोगों को मान जाना चाहिए। 20 करोड़ आवाम को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान NRO नहीं देंगे। मगर जब रोज़ रोज़ वो कहेंगे कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो उससे ये तासुर पड़ता है कि ये कोई वीकनेस है। तो इसलिए अगर नहीं देना तो ना दें। तो उस पर रोज़ रोज़ का दिन में 10 दफ़ा कहना कि हम NRO नहीं देंगे, हम जेलों में डालेंगे, हम ये करेंगे, एहतसाब तो अदालतें करेंगी। एहतसाब जो होगा वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट करेगी, इंडिविजुअल तो नहीं करेंगे, ये वज़ीर आला तो नहीं करेंगे।
تو اس لیے ان کو ایک بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، سندھ سے 2 ہندو بچیاں جو ہے وہ گواہ ہوتی ہیں، 2 بہنیں گواہ ہوتی ہیں، تو بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ فوراً ٹویٹ کر دیتی ہے، لیکن بھارت میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، گھر میں گھس کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے دیکھیں، جو واقعہ 2 بچیوں کا ہے تو وہ تو پہلے میں جواب دے چکا ہوں کہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہے. تو جہاں تک فارن منسٹر بھارت کا تعلق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ملک کے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کریں، جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں ان کو اجاگر کریں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں ان کو بولنا چاہیے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے انڈیا میں. تو اس لیے وہ صرف الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے یا کشمیر سے یہ توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں. دیکھیں، این آر او حکومت نہیں دیتی، این آر او کوئی پارٹی نہیں دیتی. این آر او جب ملتا ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے ہمیں پھر مسلسل اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ مجھے بتائیں کہ جنرل مشرف بار پھر کیسے چلے گئے، آپ خود سمجھ لیں.